یہ دین اللہ کی طرف سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اب اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ اپنایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ہم کسی اور طریقے کو قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے۔ اس لیے فرمایا دین میں تفریق مت پیدا کرو، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، اے پیغمبر مشرکوں پر وہ چیز بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں، اور آپ کی دعوت میں بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے، رکن اعظم حضور علیہ السلام کی دعوت کا توحید ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، آپ کی پہلی تقریر، پہلا بات، پہلی دعوت صفا کی پہاڑی پہ جو پوری انسانیت کو دی گئی وہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور اسی پہ اگر تم کاربند رہو گے تو فلاح پاؤ گے۔ فرمایا یہ دعوت مشرکوں کو بہت بھاری ہے۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں جب اکیلے رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے پیٹوں میں مروڑ پڑ جاتے ہیں، وَاخْتَحُشْ مَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، ان لوگوں کے دلوں میں مروڑ پڑتے ہیں، اور جب کسی اور کا ذکر کیا جاتا ہے خوش ہو جاتے ہیں۔ جو حال اللہ نے قرآن میں مشرکوں کا بیان کیا ہے وہ حال آج مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کی توحید بیان کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تو ان کے بھی چہرے بن جاتے ہیں، اور جب کہو کہ فلاں بھی بیڑے پار کرتا ہے اور فلاں بھی حاجت روا ہے اور فلاں بھی مشکل کشا ہے تو پھر خوش ہو کے نعرے۔ تو فرمایا مت اللہ کے دین میں تفریق پیدا کرو، اور یہ مشرک لوگ ان پر یہ توحید کی دعوت بہت بھاری ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ ان میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی توحید کے لیے، اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ راہ دکھاتے ہیں ہدایت کی اس شخص کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فرمایا لوگوں نے اللہ کے دین میں تفریق نہیں کی مگر بعد اس کے جب ان کے پاس علم آ چکا۔ خاص طور پر حضور علیہ السلام کے دور میں دیکھیے جو اہل کتاب تھے ان کے پاس اللہ کا پیغمبر، اللہ کا دین، آخری کتاب قرآن آ چکا، آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ وہ پہلے آخری پیغمبر کے انتظار میں تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ پیغمبر ہمارے اندر ہوں۔ تو فرمایا نہیں تفریق کی دین کے اندر لوگوں نے مگر اس کے کہ جب ان کے پاس علم، قطعی علم آ چکا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد تسلسل سے انبیاء اولاد اسحاق سے آتے جا رہے تھے، اس لیے انسانیت کا خیال یہ تھا، یہود و نصارہ کا خیال یہ تھا کہ وہ آخری پیغمبر بھی اولاد اسحاق سے ہوں گے، لیکن آخری پیغمبر اولاد اسماعیل سے پیدا ہوگے، اس لیے آپ علیہ السلام سے ان کو ضد اور حسد ہوا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اے مخاطب تیرے رب کی ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، افراد اور قوموں کی اجل کے لیے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، فرمایا جو ہمارے دین کا انکار کرتا اب ہم اس کا معاملہ تمام کر دیتے، لیکن اللہ نے پہلے سے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں، افراد کی زندگیاں ہوں یا قوموں کی زندگیاں ہوں، ان کے مقررہ وقت سے پہلے اجل نہیں آ سکتی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، وہ لوگ جن کو بعد میں کتاب کا وارث بنایا گیا، یعنی یہود جو تورات کے وارث بنے، نصارہ جو انجیل کے وارث بنے، لفی شک منہ مریب، وہ اللہ کے دین کے معاملے میں بڑے شک میں ہیں، اور ایسے شک میں متردد ہیں کہ وہ شک ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں قرآن میں 2 آیتیں اتنی جامع ہیں کہ ان میں اللہ نے اتنی اہم باتیں حضور علیہ السلام کو نصیحت فرمائی ہیں۔ ایک آیت آیت الکرسی ہے جو قرآن پاک کی تمام آیات کی سردار آیت ہے، اس میں بھی 10 جملے ہیں، 10 باتیں۔ آیت الکرسی کے بعد قرآن حکیم کی دوسری جامع ترین آیت
سورہ شورى کی آیت نمبر 15 ہے. اس میں بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو 10 باتوں کی نصیحت اور وصیت کی، 10 حکم دیے ہیں حضور علیہ السلام کو. اس سے اس آیت کی جامعیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ پاک نے اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین کا تذکرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ کے بتائے ہوئے دین پہ چلے یا نہ چلے، فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، آپ تو لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتے رہیں، آپ دعوت دیتے رہیں، دعوت کا عمل نہ چھوڑیں. اور بہترین دعوت انسانیت کو خدا کی طرف بلانا ہے.